آج یہ دولہا کون سے ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ، میں سمجھا کہیں مہندی ہوندی لگوا رہے ہیں کونے میں بیٹھے ہوئے. اچھا تھوڑا سا میں اس طرف بولوں گا. یہ لوگ آئے ہوئے ہیں. ہندوستان کے دولہا، ہندوستان کے راجہ، ہندوستان کے ولیوں کے سردار، ان کا نام عطائے رسول غریب نواز خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری آتا ہے. کیا نام آتا بولو؟ خواجہ معین الدین چشتی. سبحان اللہ. غریب نواز. اللہ ان کے بارے میں کچھ باتیں بتاؤں. ہندوستان میں جن جگہوں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، جن بارگاہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان بارگاہ میں سے ایک بارگاہ روشن بارگاہ غریب نواز کی ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. یہ جو آپ نے چھوٹی دیکھ بڑی دیکھ دیکھی ہے، یہ بھی جو چتوڑ کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو وہ آئے غریب نواز کی بارگاہ میں، کامیابی مل جائے. غریب نواز بادشاہ اپنے دامن کو پھیلایا اور غریب نواز کی جب نظر کرم ہوئی، قلعہ فتح ہو گیا، تو وہ انہوں نے دیگ لگوائی اور 100 من اناج پکوا کر کے کھلایا تھا. کیا بات ہے بھئی، سبحان اللہ. یہی معاملہ چھوٹی دیکھ کا بھی. نہ جانے کتنے لوگ، ہزاروں سینکڑوں، جن کے گھر میں اولاد نہیں ہے، مگر غریب نواز کی نظر کرم ہو گئی تو اولاد سے مالا مال. کیا بات ہے، سبحان اللہ. توجہ ہے. میں سوچ رہا تھا، یہ وہ کہہ رہا تھا ہمارے تو گھر کا ہی پروگرام ہے. میں نے کہا تو اتنا رپٹا رہے ہو تم. 1 بجے نمبر آیا. اب تو ساری باتیں انہی پہ آئیں گی، کیونکہ اب سمجھ گئے ہوگا یہ کون ہے یہاں کے، اور انہی کو ہی اٹھانی پڑے گی. توجہ. غریب نواز ایسی ویسی ذات کا نام نہیں. آج اگر کوئی اچھی تقریر کر دے بڑا شورا، چہرہ اگر اچھی نعت پڑھ دے تو بڑا شورا، کسی کو ایک کلمہ پڑھا دے تو بڑا شورا، مگر میرے غریب نواز نے 90 یا 95 لاکھ کو کلمہ پڑھایا تھا. کیا بات ہے بھئی، سبحان اللہ. کتنے لوگوں کو؟ اور اس دور کے لوگ تھے وہ غریب نواز. جہاں پر چوروں کو بھی ملتا ہے اور ان کی بارگاہ میں ولی بھی حاضر ہوتے ہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. زندہ باد، زندہ باد. مفتیوں کو بھی ملتا ہے، ان پڑھ کو بھی ملتا ہے. غریب نواز کی بارگاہ ذرا سنو، کتنے غریب بادشاہ ہو گئے. اگر اجازت ہو تو ایک ورق رکھ رہا ہوں. کیا بات ہے جی، بہت اگر اجازت ہو. اللہ اللہ غریب نواز اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دونوں اپنے حجرے میں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. تم لوگ تیار ہو؟ دونوں اپنے حجرے میں غریب نواز سے آپ کے خادم کہنے لگے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہنے لگے، سرکار اگر اجازت ہو تو آپ کے نانا کی نعت سنانا چاہتا ہوں. اور وہ بھی کون سی نعت؟ جو حضرت امام زین العابدین نے لکھی تھی. بہت اچھا، زندہ باد. غریب نواز بولے بیٹا سناؤ. اللہ اللہ غریب نواز بولے
بختیار کاکی سنانے لگے، غریب نواز رونے لگے۔ ایک کپڑا موجود تھا، غریب نواز اس کپڑے سے آنسو پوچھ رہے ہیں، اللہ اللہ روتے چلے جا رہے ہیں۔ اب گرمی کا موسم تھا، غریب نواز لیتے، غریب نواز کو پسینہ آ رہا تھا، مگر ایک شخص غریب تھا، اس نے کپڑے کو ایسے لیا اور لینے کے بعد غریب نواز کی ہوا کرنے لگا۔ رات بھر ہوا کرتا رہا، ہوا کرتا رہا اور رات بھی سنتا رہا۔ اللہ اللہ فجر کی اذان ہو گئی، نماز ادا کر لی۔ نماز ادا کرنے کے بعد جب واپس آئے تو راستے میں وہی شخص مل گیا۔ کہا تو رات بھر ہوا کیوں کرتا رہا؟ کہا سرکار میں ہوا کے ذریعے آپ کی خدمت کر رہا تھا۔ غریب نواز نے سر پہ ہاتھ رکھ دیا اور رکھنے کے بعد کہا جا بادشاہ کی خدمت کرنے والا بادشاہ ہو جاتا ہے۔ بھائی وہاں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت جشن شادی حضرت سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ بادشاہ کی خدمت کرنے والا بادشاہ ہو جاتا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ وہ سوچنے لگا ایسے کیسے ہو جائے، میں تو غریب آدمی۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آئے، غریب نواز چلے گئے۔ کہا کیا بات تھی؟ کہنے لگا آپ کے شیخ نے ایسے ایسے کہا۔ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بولے مبارک ہو تجھے دلی کا بادشاہ غریب نواز نے بنا دیا، اور غریب نواز کا خادم سر پہ ہاتھ رکھ کے بولے جا جنتی تجھے میں نے بنا دیا۔ اس ہوا جھلنے والے کا نام معلوم ہے؟ دلی کا بادشاہ شمس الدین التمش۔ کیا بات ہے، زندہ باد۔ ہوا جھلنے والا۔ اور آج لوگ غریب نواز کے بارے میں منہ کھولتے، توبہ توبہ، غریب نواز کے بارے میں منہ کھولتے، طریقے کی باتیں لاتے ہیں۔ مگر سنو پیارے، غریب نواز کی ایک رات خدمت کرنے والا، ہوا جلنے والا غریب نواز نے اسے دلی کا بادشاہ بنا دیا، جس کا نام شمس الدین التمش۔ کیا بات ہے، زندہ باد۔ ہسٹری اٹھا کر کے دیکھو، ہسٹری۔ واہ واہ واہ۔ دلی چلے گئے، جی حق۔ بادشاہ بنے غریب نواز کے دور میں، اجمیر تک حکومت، دلی کے بادشاہ۔ کچھ دنوں کے بعد غریب نواز کی بارگاہ میں کچھ ہندو آئے۔ کون آئے بولو؟ غیر مسلم، مسلمان نہیں تھے، اور ہم اور آپ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ غیر مسلم پہنچے، کہنے لگے سرکار آپ کا بہت کہنا مانتے جو دلی کے بادشاہ۔ کہا انہوں نے ہمارا لگان بڑھا دیا، لگان۔ ایسا کریں لکھ کے دے دیں، دستخط کر دیں، ہم پہنچا دیں گے۔ کیا بات۔ غریب نواز جو اتنا بڑا بادشاہ، اے زندہ باد۔ ذرا انکساری تو دیکھیں، خدمت تو دیکھیں۔ کہنے لگے میں نانا کی امت کے لیے، خدمت کی قوم کے لیے دنیا میں آیا۔ غریب نواز بولے میں لکھ کر کے نہیں دوں گا، بلکہ تمہارے ساتھ چلوں گا۔ اللہ اللہ، غریب نواز ان لوگوں کو ساتھ لے کر کے جا رہے ہیں۔ کبھی غریب نواز ان کا سامان اٹھا لیتے ہیں، کبھی وہ خود اٹھا لیتے ہیں۔ آج اگر ذرا سا چھوٹا سا مولانا ہو جائے، چھوٹا سا شاعر ہو جائے، چھوٹا سا مقرر ہو جائے، لوگ چاہتے میرا بیگ وہ پکڑے، میرے جوتے اٹھا کر کے دے۔ مگر غریب نواز کی زندگی دیکھو، ایسے ہی نہیں، کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ 95 لاکھ کو غریب نواز نے کلمہ پڑھایا تھا، تو ان کا اخلاق کیا ہوگا، ان کا کردار کیا ہوگا؟ ہندو تھے، غیر مسلم تھے، راستے میں غریب نواز ان کو کھانا کھلاتے جا رہے، پانی پلاتے جا رہے۔ آج چھوٹا سا مولانا اگر جا رہا ہے
تو کوئی جس کے یہاں پروگرام ہے بلانے کے لیے آتا ہے تو کہتا ہے ذرا پانی کی بوتل لے لو، کہتا ہے سگریٹ کی ڈبی لے لو، کہتا ہے ماچس لے لو، کہتا ہے بنڈل لے لو، کہتا ہے مجھے میرے لیے یہ لے لو، میں تمہارے گھر کا نل کا پانی نہیں پیوں گا، مجھے بسلری چاہیے، مجھے سگریٹ چاہیے۔ تو اپنے گھر میں تھا تو کون سے نل کا پیتا تھا؟ تو اپنے گھر میں تھا کون سے کنویں کا پیتا تھا؟ غریب نواز کی زندگی کو دیکھ، آج اگر تیرا کوئی نعرہ نہ لگائے تو تجھے تکلیف ہو جاتی ہے، تیرا اتنا بڑا نام نہ بولے تو تجھے پریشانی ہو جاتی ہے، 10 مرتبہ نام لائے تجھے پریشانی ہو جاتی ہے۔ نبی کا غلام تو نہیں ہے بلکہ غریب نواز تھے جو ساتھ میں ہندو تھے، ان کا سامان اتار رہے، کھانا بھی کھلا رہے، پانی بھی پلا رہے۔ جب پلٹ کے آئے تو ہندوؤں نے کلمہ پڑھا، لوگوں نے کہا کلمہ کیوں پڑھا؟ تو سب ایک زبان ہو کر کے بولے جب غلام کا یہ عالم ہے تو امام کا عالم کیا ہوگا؟ جب ولی کا یہ ہے تو پھر نبی کا عالم کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن شادی، خواجہ کا پیارا ہندوستان، اندرا کا زندہ دل مسلمان، فیضان خواجہ غریب نواز سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، خواجہ کا ہندوستان، جشن شادی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ غریب نواز یار ان کی زندگی تو دیکھو۔ آج اگر تم نے پروگرام میں بلایا اور تھوڑی سی اگر چائے ٹائم پہ نہیں ملی، اس کا پارا چڑھ گیا تو دین پھیلانے چلا، اپنا اخلاق سنبھال لیتا، اپنے آپ کو سنبھال لیتا، مسکرا کے نہیں بول سکتا کسی سے، تیوری چڑھی ہوئی رہے گی، دوسروں کا لوٹنے کے چکر میں رہتا ہے، کھسوٹنے کے چکر میں، ایک ایک رات میں 10 15 ہزار روپے کمائے مگر پھر بھی یہ چاہتا ہے یہ مجھے بلانا ہے تو پانی کی بوتل یہ لے کر کے دے۔ پان کارا پان پہنچا تو حکم دے دیا 10 پان بنوا کے لاؤ، گھر پہنچا کہا ایک سگریٹ کی ڈبی لاؤ جس کے ہاں پروگرام، لیکن ذرا غور کرو یہ غریب نواز ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی حجرے میں پہنچ گئے اور وہ بھی ارے کھڑے ہو گئے کہ پیر و مرشد آ گئے۔ پیر و مرشد کے ہاتھ میں دیکھا تو ان لوگوں کا سامان تھا یار، جی ان لوگوں کا سامان رکھ دیا، کا سرکار حکم دے دیتے میں آ جاتا، کہا نہیں کام تو میرا ہے تو کیسے آ جاتا، کہا کیا بات ہے سرکار، کا چلو شمس الدین التمش سے ملنا ہے۔ انہوں نے خواجہ بختیار کاکی نے خبر بھیجا دی غریب نواز آئے ہیں۔ اللہ اللہ جب سنا تو کھڑا ہو گیا، جس حال میں تھا اسی حال میں ملنے کے لیے آ گیا، کیونکہ ایک رات ہوا جھلنے کی وجہ سے اس کو بادشاہ بنایا تھا۔ آ کر کے کہنے لگا سرکار حکم فرما دے کیا بات ہے، کہا یہ میرے مہمان ہیں، اجمیر کے رہنے والے ہیں اور غیر مسلم ہیں، تم نے لگان زیادہ کر دیا، ان کے لگان کی معافی کے لیے آیا ہوں۔ کہا سرکار آپ کیا چاہتے ہیں، کہا ایسے ایسے معاف کر دے۔ اس نے جو تھا اجمیر کے سارے لوگوں کا لگان معاف کر کے لکھ دیا کہ میرا پیر و مرشد جس کی سفارش کر لے تو التمش آگے قدم نہیں اٹھاتا۔ اللہ اللہ جب بات پھیل گئی کون ہے جس نے لگن معاف کرایا، کہا وہی فقیر ہے، وہی غریب نواز ہے، وہی معین الدین ہے۔ لوگ آ رہے اور کلمہ پڑھ پڑھ کے جا رہے اور کہنے لگے ہم سمجھ گئے، آج تک ہم نے اسلام نے مسلمان نہیں دیکھا تھا،
واہ زندہ باد